بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 22۔ زیان نے مٹھی میں تھامے نوٹ گنے بغیر ٹیبل پہ پھینکے۔ جس مقصد کے لیے اسے یہ دیے گئے تھے وہ اس وقت ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہ رہی تھی، مگر دماغ تھا کہ گھما پھرا کے ادھر ہی لیے جا رہا تھا۔ زرینہ آنٹی نے اسے ابو کے پاس سے اٹھا دیا تھا۔ یقیناً انہوں نے آج آنے والے مہمانوں بلکہ خاص و خاص مہمانوں کے بارے میں ہی ان سے بات کرنی تھی۔ وہ خوشی سے زرینہ آنٹی کا چہرہ چمک رہا تھا جیسے آج ہی میدان مار کے رہیں گی۔ زیان مضطرب تھی۔ بوا رحمت کی ڈھکی چھپی نصیحتیں، زرینہ بیگم کی خوشی، امیر علی کی لا تعلقی اور بے نیازی، آنے والے مہمانوں کی دلچسپی اس کی پریشانی کو بڑھا رہی تھی۔ شادی کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، یہ اس کا ٹارگٹ یا مقصد نہیں تھا۔ پھر کیوں زرینہ بیگم اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ وہ خوش ہے، پرسکون ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زرینہ بیگم اس کی ہر خوشی چھیننے کے در پہ ہیں۔ مرد کی ضرورت اگر زندگی کا خاصہ اور لازمہ ٹھہرتی ہے تو اس کے سامنے مرد کا روپ باپ کی صورت میں موجود تھا، پر باپ کے ہوتے ہوئے بھی اس نے خود کو اکیلا، کمزور و بے بس ہی تصور کیا تھا۔ ماں کے حوالے سے تانے ہی سنے تھے، حقارت ہی سمیٹی تھی۔ اس نے سب حقارت، ذلالت، بے بسی اکیلے ہی برداشت کی تھی۔ امیر علی نے تو اسے کبھی بھی زرینہ بیگم کی نفرت سے نہیں بچایا تھا، نہ ہی اس کی مدد کو آئے تھے۔ اب وہاب جو اس کے بارے میں انتہائی حد تک جا کر سوچ رہا ہے، تب بھی تو وہ اکیلے سہ رہی ہے نا، پھر وہ کیوں زرینہ بیگم کے ساتھ جھکے سرنڈر کرے؟ وہ ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی، باقی جو دل چاہے وہ کوئی ہرنے والا نہیں ہے۔ اتنی آسانی سے تو کسی صورت بھی ہار نہیں مانے گی، ناکو چنے چبوا دے گی۔ امیر علی اپنی بیگم کے سامنے بے بس ہوں گے، وہ بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ نہیں ایسا کر کے دکھائے گی۔ زیان کے لبوں پہ ذہن میں ڈوبا ہوا تبسم رقصاں تھا۔ زرینہ بیگم اگر اس وقت اس کے چہرے کو دیکھ لیتی تو ایک ثانیے کے لیے ڈرتی ضرور کہ زیان نے ہار نہ مانے کا تہیہ کر لیا تھا، اور یہ تو وہ اور بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ زیان ضد میں اپنی منواتی ہے۔ بے شک وہ ان سے خائف تھی، رہتی تھی، پر اس کے سرکش خیالات بدلے نہیں جا سکتے تھے۔ زرینہ روبینہ آپا سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ موضوع گفتگو کمال اور اس کی فیملی ہی تھی۔ کیسے ہیں لڑکے والے؟ روبینہ نے سوال کیا۔ مجھے تو سب بہت اچھے لگے ہیں، اور امیر بھائی کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو لڑکا بہت پسند آیا ہے۔ پھر تمہارے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ اچھی طرح چھان بین کروا کے بات آگے بڑھائی جائے۔ انہیں کمال کی عمر پر بھی اعتراض ہے، اپنی بیٹی ننھی چوزی لگ رہی ہے، پر زیان ایسی بچی تو نہیں ہے کہ شادی جیسی ذمہ داری بھی نہ اٹھا سکے۔ زرینہ نے بتائے ہوئے جیسے ناک منہ چڑھائی تھی۔ روبینہ نے متفق ہونے میں دیر نہیں لگائی، ویسے بھی لڑکیاں جلدی سیانی ہو جاتی ہیں۔ آپا، آپ کو اگلے ہفتے میرے ساتھ کمال کے گھر چلنا ہے، میں نے اسی لیے آپ کو فون کیا تھا۔ زرینہ نے باتوں باتوں کے دوران اچانک انہیں بتایا تو وہ پریشان سی ہو گئیں۔ کس دن جانا ہے؟ آپا آپ فکر مت کریں، جب وہاب آفس ہوگا تو ہم چلیں گے۔ آپ کے بھائی نے فضول کی یہ لگا دی ہے کہ لڑکے کے گھر جاؤ، سب سے ملو، جائزہ لو۔ زرینہ ان کی پریشانی کی وجہ جانتی تھی، تبھی تو وہ فوراً تسلی دی۔ تم جانے سے ایک دن پہلے مجھے بتا دینا۔ ہاں میں بتا دوں گی۔ زرینہ غائبی دماغ سے روبینہ سر ہلانے لگی۔ رائنا رات سے مائیوں بیٹھ رہی تھی۔ ٹھیک 7 دن بعد اس کی بارات آنی تھی۔ وہ سب چنڈال چوکڑی بہت خوش و خرم تھیں۔ کومل اور رنم نے روایتی انداز کے سوٹ سلوائے تھے۔ کومل تو خاص طور پر شوق لگ رہی تھی۔ اس کی تیاریاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں، پر اندھے کو اس نے 100 بار کندھے کے آگے پیچھے ڈال کے دیکھا۔ جبکہ اس کے برعکس رنم ہمیشہ کی طرح پر اعتماد تھی۔ سبز چوڑی دار پاجامہ، پیلی شرٹ، ہم رنگ دوپٹہ اوڑے وہ بڑا مشرقی اور الگ سا تاثر پیش کر رہی تھی۔ بالوں میں پراندہ اور موتیے کے گجرے دیکھ کر فراز اور اشر نے بے اختیار ہی واؤ کہا۔ اس کی آنکھوں میں اعتماد کا رنگ کچھ اور بھی گہرا ہو گیا۔ جوان لڑکیوں کے نخرئی کہکے، شوش ہنگامہ، موج مستی ماحول پہ چھائے خوبصورتی کے رنگوں کو اور بھی بڑھا رہے تھے۔ ڈھولک کومل کے قبضے میں تھی۔ رائنا کی کزن کے ساتھ مل کر اس نے شادی بیاہ کے گانوں کی خوب ہی ٹانگ توڑی۔ رائنا ان سب کے درمیان بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ رنم ہنگامے شور شرابے سے تھک ہار کر رائنا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ رائنا نے سرسر ڈھلکتا آنچل ٹھیک کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے، تم سب کے ساتھ انجوائے کیوں نہیں کر رہی ہو؟ میرا دل چاہ رہا ہے تمہارے پاس بیٹھوں، باتیں کروں۔ تمہاری شادی ہو جائے گی تو کہاں ہاتھ آؤ گی؟ رنم مسکراتے ہوئے شگفتہ لہجے میں بولی۔ شادی کے بعد میں نے شہر یار کے گھر ہی جانا ہے، تو اور کوئی جگہ نہیں ہے، تم جب چاہو آ سکتی ہو۔ رائنا مسکرائی۔ رنم نے ایک نظر ڈھولک بجاتی لڑکیوں پہ ڈالی۔ ان میں کومل سب سے پیش تھی، اسے ہنسی آ گئی۔ رائنا بھی مسکرا رہی تھی۔ کومل ایسی ہی تھی، زندگی کے ہر پل سے خوشی کشید کرنے والی، شرارتی، حسود، جذباتی۔ چند لمحے ڈھولک بجاتی کومل کو دیکھنے کے بعد رنم پھر سے رائنا کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم نے برائڈل لے لیا؟ شو روم والے نے کل کی ڈیٹ دی تھی۔ اسے اچانک یاد آیا۔ نہیں، رائنا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ شہر یار نے منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ وہ جی بھر کے حیران ہوئی۔ فنکشن ختم ہو جائے تو بتاؤں گی۔ ویسے شہر یار کے گھر والے میرا برائڈل اور دیگر سب چیزیں لے آئے ہیں۔
ادھر سے فارغ ہو کر دکھاؤں گی رائنا کی بات پہ وہ سر ہلانے لگی۔ رائنا نے تقریب ختم ہونے کے بعد کچھ بتانے کا بولا تھا۔ رنم کو شدت سے انتظار تھا کہ کب فنکشن ختم ہوتا ہے۔ رات کے آخری پہر ہنگامہ جاری ختم ہوا تو اس سب کی آنکھیں نیند سے بند ہوئی جا رہی تھی۔ رائنا کے کمرے میں ہی رنم اور کومل کا بسیرا تھا، وہ تو آتے ہی بیڈ پہ ڈھیر ہو گئی۔ پر رنم کو رائنا کا کچھ گھنٹے پہلے والا پورے اسرار انداز ہضم نہیں ہوا تھا، تبھی تو اسے فوراً یاد دہانی کرائی۔ تم نے مجھے کچھ بتایا تھا نا رائنا؟ او ہاں، وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اتنے میں اس کی گھریلو ملازمہ کافی کے 3 مگ ٹرے میں رکھے ان کے لیے لائی۔ رنم نے تو بےتابی سے اپنا مگ اٹھا لیا اور رائنا ملازمہ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد رائنا نے اپنا مگ اٹھایا۔ برائڈل اور جیولری سب مما کے روم میں ہے، میں نے ملازمہ کو لانے کے لیے بھیجا ہے، وہ رنم کو بتا رہی تھی۔ کیسا برائڈل اور جیولری؟ کومل نے حیرانی سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی ملازمہ شاپرز اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ ادھر سامنے ٹیبل پہ رکھ دو۔ رائنا نے اشارہ کیا تو اس نے ٹیبل سے باقی سب سامان اٹھا کر تمام شاپر باہر رکھ دیے۔ رائنا نے شاپرز کھول کر سب سامان باہر نکالا۔ کومل حیرانی سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال مچل رہے تھے۔ یہ ہے وہ برائڈل جو شہریار نے خود لیا ہے؟ رائنا نے ایک عام سا روسی سوٹ دیکھنے کے لیے ان کی طرف بڑھایا۔ یہ تمام برائڈل ہے؟ اتنا عام سا؟ کومل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ رائنا کی شادی کا جوڑا اتنا کم قیمت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ٹھیک تھا کہ رائنا کے سسر مالی سٹیٹس میں رائنا کے پاپا کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، پر ان کی حالت ایسی گئی گزری بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی بہو کے لیے شاندار سا برائڈل نہ بنا سکتے۔ رنم کی آنکھوں میں بھی وہی کومل والا سوال تھا۔ یہ برائڈل شہریار نے خالصتاً اپنی کمائی سے خریدا ہے، اتنا کم قیمت بھی نہیں ہے، پورے 30,000 کا ہے۔ حالانکہ پاپا نے جیولری، برائڈل، سینڈل، ہر چیز کا آرڈر کر دیا تھا، پر شہریار نے منع کر دیا۔ انہوں نے پاپا کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ نہ جہیز لیں گے، نہ اپنے سسرال والوں کی کوئی مدد لیں گے، اور تو اور شہریار نے اپنے گھر والوں کو بھی منع کر دیا ہے کہ وہ میرے لیے کچھ مت لیں۔ شہریار نے میرے لیے سب کچھ اپنی کمائی سے لیا ہے۔ رائنا کے لہجے میں بے پناہ فخر اور غرور تھا۔ شہریار کی خریدی گئی کم قیمت چیزیں ان چیزوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، وہ اپنے پاپا کے گھر میں استعمال کرتی رہی تھی۔ کوائٹ امیزنگ رائنا۔ تو رنم حیرانی کے حصار سے باہر آئی۔ شہریار نے پاپا سے بولا ہے وہ آہستہ آہستہ خود سب کچھ اپنا بنا لیں گے، فی الحال اس کے پاس جو کچھ ہے وہ انہیں قبول کرنا ہوگا۔ انہوں نے ولیمے کا جوڑا بھی خود خریدا ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک ناقابل یقین خبر سنا رہی تھی۔ اور تمہارے پاپا نے شادی پہ جو لگژری فلیٹ تمہیں گفٹ کرنا تھا اس کا کیا بنا؟ رنم کو اچانک یاد آیا، شہریار نے منع کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے تم پاپا سے کچھ مت لینا، میرے پاس جو ہے تم اسی میں گزارا کرو گی۔ وہ بہت خوددار ہے رنم۔ رائنا کی آواز میں ایک خاص قسم کا فخر و غرور تھا۔ تم کو یہ اعتراض تو نہیں ہے؟ کومل نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں بہت خوش ہوں کہ شہریار اتنے خوددار ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو خوشی خوشی ان سب چیزوں سمیت مجھے قبول کرتا، لیکن شہریار کو اپنی محنت پہ بھروسہ ہے، وہ سسرال کے بلبوتے پہ ترقی کرنا، آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ تم گزارا کر لو گی؟ رنم نے سوال کیا۔ ہاں، میں شہریار کے ساتھ ہر قسم کے حالات میں گزارا کر لوں گی، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ رائنا کے چہرے پہ دلکش مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ رنم بے پناہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بہت انوکھا اور حیران کن تھا۔ رائنا جیسی آسائشوں میں پلی بڑھی لڑکی محبت کے بلبوتے پہ اپنے شوہر کے ساتھ ہر کام میں، ہر حال میں رہنے کا عزم کر چکی تھی، اور شہریار جیسے خوددار کردار تو صرف کتابوں، فلموں اور ڈراموں میں ہی نظر آتے ہیں، جو گھر آئی لکشمی کو ٹھکرا دیتے ہیں، جو اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ باقی رات رنم کو نیند ہی نہ آئی تھی، وہ شہریار اور رائنا کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ دوستو، اس ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔